اپنے شاعر میں سے قرار نہیں دیا، صفا اور مروہ کو شاعر میں سے قرار دیا۔ شاعر عربی کا لفظ جس کے معنی ہے نشانی، جس کے معنی کیا ہے؟ نشانی۔ لفظ آیت کہتے ہیں قرآن کی آیتیں، آیت کے معنی بھی نشانی ہے۔ جی خدا نے فرمایا ان اول بیت الموضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم۔ وہ سب سے پہلا گھر اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے جو بابرکت ہے اور عالم ہدی ہے، اس میں فیہ آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ بھی ایک جنت کا پتھر ہے، اس پتھر پہ کرنے تو تھے نہیں، اس پتھر پہ ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی پتھر ساتھ ساتھ بلند ہوتا گیا۔ اب اللہ نے اس کی اجرت کیسے ادا کی؟ اس پتھر میں ابراہیم کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ فرمایا ابراہیم میں اس وقت تک کسی کا طواف قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے نقش پا پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز طواف نہیں پڑھے۔ جی تو ابراہیم کے نقش پا کو قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی نشانی بھی بنا دیا، اور ہر طواف کرنے والے پہ واجب کر دیا کہ تیرا طواف اس وقت تک قبول نہیں جب تک ابراہیم کے پاؤں کے سامنے جھک کر تم سجدہ نہیں کرو گے۔ جی توجہ ہے بھائی؟ تو آیت اور شاعر کے معنی ایک جیسے ہیں، اور آسان کر دوں شاعر اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر ہیں۔ شاعر اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچ جائے، جنہیں دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ آیت کے معنی بھی یہی ہے، جسے دیکھ کر، جسے پڑھ کر، جسے غور و فکر کر کے انسان اللہ تک پہنچ جائے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیو؟ اب اللہ نے صفا اور مروہ کو کہا کہ یہ ہے میری نشانیاں، جی اور میری نشانیاں جو ان کی عزت و تکریم کرے گا وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ جی اب جتنا وہ متقی ہوگا تو امام المتقین کی رعایا میں شامل ہوتا جائے گا۔ جی علی امام المتقین ہے تو جناب بھائیو، تو گویا کہ علی کی رعایا میں شامل ہونے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور تقوی کے لیے شاعر اللہ کا احترام اور تعظیم لازم ہے۔ تو جناب بھائیو جی شاعر اللہ کی تعظیم لازم ہے، تو جب شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تو علی امام المتقین ہے، جی تو علی کی رعایا میں شامل ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی تو شاعر کے معنی سمجھ آ گئے نا آپ کو، جن کو دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی کچھ چیزوں کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، جن کو دیکھ کر انسان حسین تک پہنچتا ہے، اسی لیے علماء نے ان چیزوں کو شعائر حسینیت کہا ہے۔ اب سمجھ آگئی نہیں میری کہ شعائر کیا ہیں، شاعر اللہ کیا ہے؟ جن کو دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچے۔ شاعر حسینیت کیا ہیں؟ جنہیں دیکھ کر انسان حسین تک پہنچے۔ اور جناب بھائیو آپ دور سے آئے، آپ کے منہاج الحسین کا مینار دیکھا، فوری طور پر ذہن کربلا پہنچ گیا، جی فوراً امام حسین کا روضہ سامنے آ گیا۔ آپ 125 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہے ہیں، گاڑی دوڑاتے اور دوڑاتے دائیں بائیں اچانک نظر پڑی ایک جھونپڑی پہ چھوٹا سا مولا غازی کا علم لگا ہوا ہے۔ ادھر علم پہ نظر پڑی، آپ کا ذہن فوراً کربلا پہنچ گیا، حسین تک پہنچ گیا، مولا غازی تک پہنچ گیا۔ توجہ ہے میرے بھائیو، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آپ کا سر جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مولا غازی کا علم دیکھ کے درود پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی وہ چھوٹا سا کپڑا تمہیں فوراً کربلا پہنچا دیتا ہے۔ جب کربلا پہنچتے ہو تو حسین تک پہنچ جاتے ہو۔ تو جناب بھائیو، اور جو حسین تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا کہنے اور جو حسین تک پہنچتا ہے رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جو حسین تک پہنچتا ہے وہ زہرا تک پہنچ جاتا ہے، وہ علی تک پہنچ جاتا ہے، حسن تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائی جی
تو اس لیے کہا گیا کہ جو چیزیں تمہیں خدا تک پہنچائیں ان کی تعظیم کیا کرو. تو اسی لیے میرے بھائیوں جو چیز حسین سے کربلا سے نسبت رکھتی ہے، جسے دیکھ کر انسان کربلا پہنچاتا ہے، اس کو شاعر حسینیت کہا گیا. تو میرے بھائیوں شاعر حسینیت کا احترام و تقریب اس لیے ہم کرتے ہیں، اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے اس کو سلام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. جی صفا مروہ کو سجدہ نہیں کرتے، مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے اللہ کو. سجدہ اللہ کی ذات کو ہے. گویا کہ حسین کی شعائر اور نشانیاں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ تک پہنچا دیتی ہیں. تو میرے بھائیو ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچا دے، دوسرے لفظ میں وہ اللہ کی نشانی بن گئی، اللہ کی آیت بن گئی. سمجھنا میرے بھائیو. اس لیے حدیث میں ہے کہ محمد و آل محمد اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، عظیم آیات ہیں، آیات کبریٰ ہیں، آیات عظمیٰ ہیں، یعنی جن کو دیکھ کر پہچان کر انسان خدا تک پہنچاتا ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھو، ہم اسی لیے وہ چیزیں جن کا تعلق کربلا اور کربلا والوں کے ساتھ ہے ان کی عزت و تکریم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حسین تک پہنچاتی ہیں. جی وہ حسین کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں جو حسین تک پہنچا دیتی ہیں. جب حسین تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا تک پہنچ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان میں نے پڑھا کہ 11 محرم کو شیطان نے کربلا میں اپنے چیلوں کی ایک میٹنگ کی، ایک کانفرنس بلائی، ساری دنیا سے اپنے شیطان اکٹھے کیے اور کہا کہ دیکھو میں نے ہر طرح سے حسین کو آزمایا ہے، حسینیت کو آزمایا ہے، حسینیوں کو آزمایا ہے. میں نے ہر کوشش کر چھوڑی ہے کہ حسین ختم ہو جائے، حسینیت ختم ہو جائے، حسینی ختم ہو جائیں، لیکن اس نتیجے تک پہنچا ہوں نہ حسین ختم ہوگا، نہ حسینیت ختم ہوگی اور نہ حسینی ختم ہوگی. دل و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ہم ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہاں ایک کام کرو، وہ نشانیاں، وہ شعائر حسینیت جو لوگوں کو حسین تک پہنچاتی ہیں ان کے بارے میں حسینیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں. جی شکوک و شبہات یہ جی چادر، اتنی قیمتی چادر تم نے ڈال دی میز کے اوپر، کسی غریب کو دیتی اس کی چادر بن جاتی. یہ ذوالجناب پہ اتنا قیمتی زیور چڑھا دیا تم نے، جی کسی سیدزادی کو دے دیتے. دو سیدزادی کو ضرور تو خدا نے آپ کو خمس زکوٰۃ کی صورت پہ بھی فرض کیا ہے، خدا نے آپ کو رزق حلال دیا ہے، تو دو کیوں نہیں دیتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اور اگر وہ فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد بھی خدا نے آپ کو رزق حلال دیا ہے اور آپ اس کو شاعر حسینیت پہ اور حسینیت پہ خرچ کرتے ہو تو تمہارے دل میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خمس وہ دے رہا ہے، زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، خیرات وہ دے رہا ہے، حقوق واجبہ وہ ادا کر رہا ہے، پھر بھی خدا نے اسے رزق حلال دیا ہے. اگر وہ رزق حلال میں سے حسین کے لیے خرچ کر دے تو خدا کا وعدہ ہے کہ سنو، ایک تو کبھی فقیر نہیں ہوگے، 1 روپیہ خرچ کرو گے دنیا میں 100 عطا کروں گا، آخرت میں جنت اس کی قیمت. تو لذا اس میٹنگ کے نتیجے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں پھیل جاؤ اور حسینیوں کے دلوں میں ان شاعر حسینیت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرو. وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو میں ان کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، اپنی گرفت میں لے لوں گا تو مجھے ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. توجہ میرے بھائی، یہ کہنے کے بعد امام فرماتی ہیں کہ سنو، جب کبھی بھی کسی کو کسی لبادے میں
کسی ٹائٹل کے ساتھ، کوئی علامہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کباب والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، کوئی جیکٹ اشکر والا ہے، کوئی کسی لبادے میں ہے، اگر وہ شاعر حسینیت کے خلاف بات کر رہا ہے تو فوراً سمجھ جانا یا شیطان بول رہا ہے یا شیطان کا چہرہ بول رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ جی تو لیجیے عزیزان گرامی، ایک پہلو کے لیے ہے۔ اب دوسرا پہلو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ علم کیوں برآمد کرتے ہیں، ہم ذوالجناح کیوں برآمد کرتے ہیں، جھولا کیوں برآمد کرتے ہیں، جی یہ شبیہات کیوں برآمد کرتے ہیں؟ کیونکہ عزیزم اثر رضا پولیس افسر ہیں، جی وہ بہتر جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی قتل ہو جائے، کسی کا مرڈر ہو جائے، تو یہ فوری طور پر اپنی نفری لے کے وہاں پہنچتے ہیں، اس مرڈر اور جو شخص قتل ہوا ہے اس جگہ کو چاروں طرف سے سیل کر دیتے ہیں، جی سیل کر کے سب سے پہلے مقتول کے ساتھ جو جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اس کے کپڑے سنبھالتے ہیں، اس کے جوتے سنبھالتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے تو وہ سنبھالتے ہیں، اس کے خون کو محفوظ کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ جی جہاں خون پڑا ہوتا ہے اس خون کو سنبھالنے کی، محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روک دیتے ہیں خبردار کوئی آگے نہ جائے۔ توجہ ہے؟ جتنی چیزیں مقتول کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں، پہلے تو اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے، اس کے سارا کچھ، آج کل تو فرازق لیبارٹیز بھی آ گئی ہے اور پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ کیوں کرتی ہو بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو قتل ہوتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا ہو، جی تو یہ اصل گواہ تو یہ ہے جو چیزیں اس شخص کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اگر دیکھا ہے کسی گواہ نے، ہو سکتا ہے ڈر کے مارے گواہی نہ دے، جی تو یہ گواہی ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ہو سکتا ہے گواہ بک جائے، ہم دیکھتے ہیں ہر روز عدالتوں میں گواہ بکتے ہیں، بکاؤ مال مل رہا ہے۔ ہاں وہ انسان تو بک سکتا ہے لیکن یہ گواہ جو ہے یہ بکنے والے، میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی تو یہ چیز جو ہے یہ بکنے والی نہیں ہے، اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مقتول کے وارث اپنے اس مقتول کے خون آلود کرتے کو اٹھا کے سڑک پہ آ جاتے ہیں، کبھی اس کی لاش اٹھا کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی سڑک پہ راستہ روک کے احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی پولیس انہیں تحفظ دیتی ہے کہ ان کا مارا گیا ہے، ان کو حق پہنچتا ہے کہ یہ احتجاج کریں، اور احتجاج اس وقت تک جاری رہتا ہے، مقدمہ اس وقت تک جاری رہتا ہے، فائل اس وقت تک کھلی رہتی ہے جب تک قاتل گرفتار ہو کر یا اسے سزا دے دی جائے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دیں۔ یہی دو صورتیں ہیں نا، جی یا اسے معاف کر دے، دو ہی راستے ہیں نا۔ جی اگر مثال کے طور پر اس مقتول کا وارث دنیا سے چلا گیا، کیا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، دوسرا وارث آ جاتا ہے، اس کا بیٹا آ گیا، وہ دنیا سے چلا جائے کیا فائل ختم ہو جائے گی؟ نہیں، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ سنبھال کے رکھی جاتی ہیں۔ جی گاڑی ہے تو گاڑی محفوظ ہے، لباس ہے تو لباس محفوظ ہے، جوتا ہے تو جوتا محفوظ ہے، اس کو گولی لگی ہے، نشان لگے ہیں، اس کے سارے زخم گن لیے جاتے ہیں، اتنے زخم اس میں، اتنے گولیاں لگی، اتنا فاصلہ، یہ ساری چیزیں لیبارٹری رپورٹیں بنتی کہ نہیں بنتی؟ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان گرامی جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ذوالجناح کیوں نکالتے ہو، تم جلوس کیوں نکالتے ہو، تم جھولا کیوں نکالتے ہو، تم یہ فلاں چیز کیوں نکالتے ہو، میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری محبت و عقیدت کا ایک پہلو ہے کہ ان کی نسبت ہے کربلا والوں کے ساتھ، لیکن دوسرا قانونی پہلو یہ موجود ہے کہ ابھی تک کربلا والوں کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا، ابھی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، ابھی تک مقتول کے قاتلوں کو سزا نہیں ہوئی۔ تو جہاں میرے بھائیوں، بے شک ایک وارث دنیا سے چلا گیا، دوسرا آ گیا، زین العابدین کے بعد باقر آل محمد، باقر آل محمد کے بعد صادق آل محمد، صادق آل محمد کے بعد امام کاظم، امام رضا، ایک سے ایک چلتا چلتا آج بھی حسین کے خون کا وارث جو ہے وہ ان کا 11واں بیٹا امام زمناوہ بیٹا امام
حسن امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، اور دعائے رتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے ہم یہ پکارتے ہیں ہر جمعہ کو، آئین الطالب بدم المقتول، اے خون حسین کے انتقام لینے والے کہاں ہو؟ جی، اور عرب کا یہ رواج ہے کہ جب تک جس مقتول کے خون کا انتقام نہ لے لیا جائے اس وقت تک اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہراتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پرچم ہے سامنے، یہ سرخ پرچم کیوں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے اس کی نسبت ہے اس کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا، بدلہ نہیں لیا گیا، جی نہیں عدالت میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ایویڈنس ہیں، یہ وہ خاص گواہیاں ہیں جو ہم نے سنبھال کر رکھی ہیں۔ ہم اس کو سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں کہ سب سے بڑا گواہ جناح تھا جو حسین کے ساتھ تھا، سب سے بڑا گواہ تھا جھولا یسر کا جس میں 6 ماہ کا بچہ آرام کیا کرتا تھا، یہ اس کا تیر کھایا کرتا ہے۔ کبھی ہم بے کفن جنازہ اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی ہم مولا غازی کا علم لے کے آتے ہیں کہ اس علم کو بچانے کے لیے عباس نے دونوں بازو کا علم کرا دیے تھے۔ یہ ایویڈنس جب اٹھا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی، تو قانونی طور پر یہ ساری امانتیں ہمارے پاس جو نسل بعد نسل ہم آگے پہنچا رہے ہیں، جب تک خون حسین کا انتقام نہیں لے لیا جاتا، اور یہ یاد رکھیے خون بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ جی، بے نظیر کا قتل ہوا، قاتلوں نے فوری طور پر وہ خون دھو دیا، بھی خون کو دھویا تاکہ نشان مٹ جائے۔ جی، خدا کو علم تھا کہ یزیدی حسین کے خون کو ختم کر دیں گے، خدا نے اسے اپنا خون کہہ دیا کہ یہ حسین کا خون نہیں ہے، یہ سار اللہ، یہ اللہ کا خون ہے۔ اس کو حضرت یحییٰ کے خون کی طرح اس طرح قیامت تک کے لیے تر و تازہ کر دیا کہ جب تک جس طرح یحییٰ کے قاتل کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا گیا اس وقت وہ خون ابلتا رہا، پہاڑ بن گیا مٹی ڈال ڈال کے، لیکن خون نہیں رکا۔ لیکن جب قاتل فاصلے جہنم ہو گیا خون رک گیا۔ آج حسین کا خون روز عاشور تازہ ابلتا ہے، جی آج وہ خون نظر آتا ہے۔ اوپر سے سرخ پتھر ڈال دیا گیا تاکہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے کہ مظلوم کے اس خون کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے اسے سار اللہ کہہ کے اپنا خون کہہ دیا، اور قیامت تک جتنا بھی خون ایک ایک قطرہ جو غم حسین میں بہے گا، علماء فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ایک خون کا سمندر ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی میں کہا کرتا وہ غم حسین میں زنجیر زنی کرنے والوں، خون بہانے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوری دنیا کے نوجوانوں کا خون اگر اکٹھا کر دیا جائے نا تو خون کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر بن جائے گا، لیکن یہ سارا عزاداروں کا خون رباب کے بیٹے علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایسا نہ کرامی، اس لیے ہم نے شاعر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ہم عاشور کے دن اس کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا اس کو ایک دفعہ بیان ہر روز بیان کرتے ہو، نہیں بھی ابھی انتقام لینا باقی، جس دن انتقام لے لیا جائے گا سزا ہو جائے گی، ہم جلوس بند کر دیں گے۔ جی نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں۔ پھر یہ حقیقت ہے ہم اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں، ان کا غم ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن حسین اور بطول کے خاندان کے بچوں کا غم نہ کبھی بھولا ہے نہ بھلائیں گے۔ جی، اور اسے یاد رکھنے کے لیے ہمیں ائمہ معصومین نے یہ حکم دیا، نماز پڑھو تو کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرو تاکہ حسین یاد رہے۔ جب خاک شفا پہ نظر پڑے گی تو ذہن جائے گا نا کربلا۔ جی کہا کہ زیارت پڑھو، تسبیح خاک شفا پہ پڑھو، جب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہو گے تو کیا حسین یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ شریعت نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ حالت نماز میں اگر اپنے پیارے کو یاد کر کے تم رو پڑو، آنسو بہہ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن فرمایا اگر غریب زہرا کے غم میں آنسو کیا تمہاری چیخیں بھی نکل جائیں،
نہ صرف یہ کہ نماز باطل نہیں ہوگی، نماز کی معراج ہو جائے گی۔ عزادارہ، حسین مظلوم کی مظلومیت کے ایک طرف تو بہن گواہ تھی جو 70 قدم پہ کھڑی تھی، اس لیے کہ دونوں بہن بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک تاریخ گواہ ہے، حسین زینب کو دیکھتے رہے، زینب حسین کو دیکھتے رہے۔ 11 محرم کو جب شمر ملعون حسین کو شہید کرنا چاہتا اور بطول کا بیٹا آخری مرتبہ خاموں کی طرف رہا، وہ جملے آج بھی میں نے اس عاشور پہ بھی در حسین پہ لکھے ہوئے یہ دیکھے کہ حسین عباس کو پکار کے کہہ رہے تھے، عباس اور جس طرح تو نے مجھے مدینہ میں سوار کرایا تھا اور مجھے سوار کرا نہ ذرا یمین و شمالا۔ حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جب غربت کا موقع دیا نا تو مقتل کی طرف نظر اٹھی، او میرے شیر و دلیرو آؤ نا مجھے سوار کراؤ، تو روایت کے لفظ ہے کہ لاشیں تڑپنے لگ گئے، لاشوں سے آوازیں آنے لگی، حسین زندگی دلا دو، دوبارہ آپ کئی مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، حسین کے خیموں سے زینب و کلثوم آگے آتے ہیں، گھوڑے کی کوچ میں ہاتھ ہے، بھئیہ بہنوں کے ہوتے ہوئے غریب نہ کہلاؤ، بھائی بہنوں کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور آج ہم تمہیں سوار کراتی۔ اللہ اکبر، عزادار حسین روز عاشور کتنا غریب ہو چکا کہ بہنیں سوار کرا رہی ہیں۔ جب سوار ہو چکے نا اور گھوڑے کو حکم دیا کہ چلو، چند قدم اٹھائے تھے، رک گیا، کہتے کیا اس مشکل وقت میں تو میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ عزادار زبان بے زبانی میں اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ سکینہ میرے پاؤں چھوڑے گی تو میں عزادار دیکھا سکینہ زلجلہ کے پاؤں پکڑے ہوئے رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل میں لے کے مت جاؤ کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس زندہ نہیں آیا۔ عزادار حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، زینب کے حوالے کیا، کہا کہ بیٹا پھپھی زینب کے حوالے، جہاں زینب جائے ساتھ جانا، مٹیوں پہ سونا پڑے تو مٹی پہ سونا، زندانوں میں سونا پڑے تو زندانوں میں سونا۔ عزادار و سکینہ کو دلاسا دے کے حسین مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عزادار 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ جب حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے نا تو زخموں سے چور چور تھے، لیکن جب علی کی بہادر بیٹے نے جنگ شروع کی نا تو آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں سے کوفہ نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ پشت پہ ہاتھ آیا، بیٹا تو نے بابا کی شجاعت کا مظاہرہ کر لیا، ماں کا صبر بھی دکھا دیا۔ عزادارو، زلجنہ اصل مرتجز نام تھا، زلجنہ کو زلجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ جدھر سے تیر آتا تھا نا آگے بڑھ کے اپنے بدن پہ لے لیتا تھا۔ کربلا کی خاک شفا میں حسین کے گھوڑے کا خون بھی شامل ہے۔ اتنے تیر لگ چکے تھے کہ دور سے دیکھنے والے سمجھتے تھے جیسے کوئی پروں والا گھوڑا، اس لیے زلجنہ نام پڑ گیا، مگر نہ نام مرتجز تھا۔ عزاداروں، 2 روایتیں ملتی ہیں، بس بالاختصار میں نے عرض کرنا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حسین اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے کے زین پہ سنبھل نہیں پا رہے تھے، کبھی دائیں گرتے کبھی بائیں گرتے، یہاں تک کہ گھوڑا تیز رفتار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ زینب تلہ زینبیہ پہ آ کے اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں، اچانک کیا ہوا کہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ جا گرا۔ جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا تو زمین کربلا سے پوچھتی ہے، زمین میرا بھائی تجھ تک پہنچا ہے؟
زمین کربلا کہتی ہے کہ اے حسین کی بہن تیرا بھائی ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچا. ازادرو زمین پہ بھائی نظر نہیں آ رہا. زمین کہیے مجھ تک نہیں پہنچا. ازادرو کہاں رہا بطول کا بیٹا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے روایت پہ ملتا ہے کتنی دیر تک زہرا کا لال تیروں کی نوکوں پہ کھڑا تھا. نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اس وقت اسی ذوالجلال نے اپنے گھٹنے ٹیک کے رو کے کہا تھا اگر میری وجہ سے گرے ہو تو مجھے معاف کر دینا. ایک مرتبہ مجھ پہ سوار ہو جاؤ جہاں کہو گے پہنچا دوں گا. ایک روایت یہ ہے اور تیسری روایت یہ عزادارو وقت نماز ہو گیا. بطول کے بیٹے نے آخری سجدہ شروع کیا. جو کربلا گئے ہیں نا حسین کی مقتل گہرائی میں اب بھی کتنی سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے. قبر تو اور نیچے ہے اور تلہ زین بھی اب دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے. وہ بلندی پر ہے. زینب بلندی پہ آ گئی. حسین گہرائی میں چلے گئے. حسین زمین سے کہتے ہیں ذرا نیچے ہو جا تاکہ میری بہن مجھے قتل ہوتا نہ دیکھے. ازادر حسین اب زمین سے کہتی ہے تلہ تلزانیہ ذرا اونچا ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں. ازادر حسین کہتے نیچے ہو جا. زینب کہتی اونچا ہو جا. آج بھی تلہ زینبیہ بلندی پر ہے اور جہاں حسین قتل ہوئے تھے وہ گہرائی میں ہے. ازادروں کئی قاتل آگے بڑھے لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی. آخر میں شمر ملعون آگے بڑھا اپنے خنجر کو پتھر پہ مارتا ہوا کند کرتا ہوا آگے بڑھا کہ زہرا کے لال کو میں قتل کرتا ہوں. عزاداروں حسین حالت سجدہ میں ہے. یہ جو آپ سجدہ شکر بجا لاتے ہو نا پہلو بدل بدل کے یہ حسین کے آخری سجدے کی یاد ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے پیشانی پہ سجدہ کرو. اگر پیشانی زخمی ہے تو دایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو. یہ زخمی ہے تو بایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو. بطول کے بیٹے کی پیشانی بھی زخمی تھی. دایاں رخسار بھی زخمی تھا. بایاں رخسار بھی زخمی تھا. پہلو بدل بدل کے بطول کا بیٹا سجدہ کر رہا تھا. عزاداروں بغیرت آکے پشت پر سوار ہو جاتا ہے کہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ بغیرت نے ضربیں چلانا شروع کی تھی. ضرب آرام سے چھری چلانے کو نہیں کہتے زور سے اوپر مارنے کو کہتے ہیں. عزادر انبیاء سارے حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا میں بطول بکی چھوڑ کے آئی ہوئی ہے. رسول اللہ آئے ہوئے ہیں. علی موجود ہیں. عزادر جیسے جیسے ملعون ضربیں چلاتا گیا انبیاء ایک ایک کر کے کربلا چھوڑتے گئے. عزادر وہ وقت بھی آگیا رسول اللہ کہتے زہرا تو جا تیرا بیٹا جانے. عزادر ایک مرتبہ زہرا سے یہ بھی نہ دیکھا گیا. عزادر 70 قدم پہ زینب کھڑی تھی کہ ایک مرتبہ سر حسین جدا ہوا. جبرائیل نے نوحہ پڑھا یا اہل العالم